السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کلاس جو ہے MA MCJ سیکنڈ سیمسٹر کے طلباء کے لیے ہے۔ ہم نے اب تک مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کل بھی ہم نے اپنے ابتدائی سبق میں پوچھا تھا کہ اگر کسی طالب علم کو اب تک ہم نے جن موضوعات پر پڑھا ہے اس حوالے سے کچھ سوالات ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک کوئی سوالات ہمیں موصول نہیں ہوئے تو ہم یہ مان کر آگے بڑھیں گے کہ طالب علموں نے اب تک جو کچھ کلاس میں پڑھایا گیا ہے اس کو اچھا سمجھا ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کر دے کہ یہ جو ہمارے ویڈیو سبق ہیں یہ دراصل جو ناگہانی صورتحال پیش آئی ہے کرونا وائرس کے سبب، ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء کو بھی جو سو کلاسز معطل کی گئی ہیں اور طلباء کو ہاسٹل چھوڑ کر اپنے اپنے گھر جانے کو کہا گیا ہے۔ تو طلباء کی سہولت کے لیے کہ وہ گھر بیٹھے بھی اپنے موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے نصاب سے جڑے رہیں اور آگے کی تعلیم ان کی متاثر نہ ہو، اس مقصد سے کے لیے ہی ویڈیو اسباق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو ہمارا جو موضوع تھا صحت کے متعلق رپورٹنگ، اس میں ہم نے اب تک پڑھا کہ صحت ایک مشترکہ فہرست میں آتا ہے، یعنی مرکزی حکومت بھی اس پر قانون سازی کرتی ہے اور ریاستی حکومت بھی اس پر قانون سازی کرتی ہے۔ مرکزی حکومت بھی دواخانے چلاتی ہے، طبی سہولیات فراہم کرتی ہے اور ریاستی حکومت بھی اس طرح کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکاری دواخانوں میں دستیاب جو سہولیات ہیں وہ ناقص معیار کی ہیں۔ عام طور پر اس طرح کی شکایت ہوتی ہیں۔ ایسے پس منظر میں اور ہندوستانی جو معاشی سسٹم ہے اس میں خانگی اسپتالوں کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے اور خانگی اسپتال بھی جو ہے کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے مریض ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج موجود ہے لیکن ان کی دسترس سے باہر ہے، کیونکہ یہ علاج خانگی دواخانوں میں موجود ہے اور خانگی دواخانوں میں جس طریقے سے بھاری شرحوں پر یہ سہولیات فراہم کی جاتی ہے ہر بیمار کے لیے اور ہر ہندوستانی کے لیے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا بجٹ خاص طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان بھاری اسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکے۔ ہاں، بعض انشورنس اسکیم ہے، جیسے ریاستی تلنگانہ کی طرف سے بھی آروگیہ شری اسکیم کے تحت کارپوریٹ دواخانوں میں، خانگی دواخانوں میں بھی مریضوں کو، غریب مریضوں کو جن کے پاس سفید راشن کارڈ ہو، ان کو علاج کی سہولت کا پروگرام چلایا گیا تھا۔ لیکن اس سے بھی جڑی ہوئی کئی شکایات سامنے آتی ہیں کہ کئی بڑے بڑے دواخانے ہیں جو صرف اس وجہ سے آروگیہ شری پروگرام کے تحت نئے مریضوں کا علاج کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ سابق میں انہوں نے جن مریضوں کا علاج کیا تھا ان کی بلوں کی ادائیگی اب تک حکومتوں سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو ہماری صحت کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو محسوس کرتے ہوئے سرکار کی طرف سے بھی مختلف اعلانات ہوتے ہیں کہ ہاں ہم آروگیہ شری اسکیم کو یا اس طریقے سے مرکزی حکومت کی طرف سے چلائے جانے والی مختلف اسکیموں میں جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو دور کیا جا سکے، لیکن عملی طور پر جو عوام کی مشکلات ہیں اس میں بظاہر کسی طرح کی بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی پس منظر میں مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے، مختلف فلاحی تنظیموں کی طرف سے، سماجی اداروں کی طرف سے اس سے جو سو قدم اٹھائے گئے ہیں، کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے۔ عرصے سے جو ہے ایسی ہمیں جو سو بے شمار مثالیں ملیں گی مختلف شہروں میں جہاں پر غیر منافع بخش پر جو ہے سو طبی سہولیات ضرورت مند مریضوں کو جو سو فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ چیریٹیبل ہاسپٹلس انگریزی میں اس کی اصطلاح ہے، اردو میں ہم اس کو خیراتی اسپتال بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ اسپتال، وہ دواخانہ جہاں پر مریضوں کو تجارتی بنیادوں پر ان سے چارجز نہیں لیے جاتے بلکہ غیر منافع بخش طریقے سے، نہ نفع نہ نقصان کی بنیادوں پر علاج معالجے کی جو ہے سو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے، جس بڑے پیمانے پر شہر حیدرآباد میں بھی کئی ایک NGOs ہیں جو لوگوں کو مفت میں جو عارضے، گردے کے عارضے میں جو مبتلا ہیں، جنہیں ڈائلسس کی ضرورت ہے، ان کی سہولت کے لیے مفت میں ڈائلسس کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن ان کی جب فہرست ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے سو کافی طویل فہرست ہوتی ہے اور کافی انتظار ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں اور ادارے ہیں جو غیر منافع
बख्श अंदाज में काम कर रहे हैं। ये उन मरीज़ों के लिए एक नेमत से कम नहीं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट दवाखानों में इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकते। ये है एक ऐसे रिपोर्टर के लिए जिसकी बीट हेल्थ हो, जो हेल्थ से जुड़े हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम कर रहा हो, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे मुल्क का जो ढांचा है, जो तिब्बी सहूलियात हैं, वो कैसे काम करती हैं, सरकारी दवाखाने कैसे काम करते हैं। हर सरकारी दवाखाना एम्स नहीं है, हर खानगी दवाखाना भी जो है समझिए कि एक सा नहीं है, अलग अलग मेयार के अलग अलग उसके जैसे उससे जुड़े हुए मौज़ूआत हैं और मसाइल हैं। लेकिन ये इनफरादी तौर पर भी बाज़ तंजीमें हैं जो इस तरीके से जैसे काम करती हैं कि भाई ज़रूरतमंद मरीज़ों की निशानदही करके वो लोग क्राउड फंडिंग करते हैं मुख्तलिफ समाजी राब्ते की वेबसाइट के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से। वो जो सरमायादार हजरात हैं, जो लोग जो माशी तौर पर जो है खुशहाल हैं, उन तक जो है उन ज़रूरतमंद मरीज़ों की जो है सारी तफसीलात पहुँचाते हैं और फिर इस तरीके से उनके इलाज का इंतज़ाम करते हैं। अब हम इन खैराती अस्पतालों के मौजू को यहीं पर जो है वो करते हैं। इस हवाले से आप जो इंटरनेट पर दस्तयाब दीगर जो मवाद है उसका भी मुताला कर सकते हैं अपने अतराफ़ में, अपने शहर में। चूँकि अब क्लासेस नहीं है तो आप अपने अपने रियासतों में और अपने अपने शहरों में जहाँ हैं तो ख़रीब में देखिएगा, मुताला कीजिएगा कि किस तरीक़े से वो दवाखाने और वो इदारे काम करते हैं जो किसी गैर सरकारी तंजीम की तरफ से चलाए जाते हैं, और जहाँ पर इलाज की जो सहूलियात हैं वो तो मेयारी होती हैं, लेकिन जो उसके अखराजात होते हैं वो बराए नाम या फिर ज़रूरतमंदों के लिए जो है ये इलाज फ्री में मुहैया किया जाता है। इस चीज़ में यहाँ पर एक ये भी चीज़ है कि इंश्योरेंस का जो नज़रिया है, इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ज़्यादा आम नहीं है। बहुत कम, बहुत छोटा सा तबका है जो इंश्योरेंस के बाज़ाब्ता तौर पर जो है सो ख़रीदारी करता है और अपने सेहत के हवाले से जुड़े हुए सभी सवालात का जवाब इंश्योरेंस ही इसको में ढूंढता है। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम आज के इस सबक को जो है सो यहीं पर रोकते हैं फ़िलहाल, और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सबक समझ में आया होगा। अगर इस मौजू से जुड़े हुए आपके कुछ सवालात हैं तो आप अपने सवालात हमें ज़रूर भेजिएगा। अगली क्लास से पहले अगर आपके सवालात मिलते हैं तो हम आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और हमारी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इन वीडियो असबाब से जो है आप फ़ायदा उठाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और वक्त चूँकि बहुत आपके लिए दस्तयाब है तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने किसी क़रीबी ऐसे दवाखाने का जो है बज़ात ख़ुद मुआयना करें, देखें कि वो दवाखाने कैसे काम करते हैं, या फिर ऐसी तंजीमों से जो है आप रब्ता करें जो गरीब मरीज़ों के लिए इलाज की, जो कि अगरचे कि ख़ुद दवाखाना नहीं चलाती हैं लेकिन गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ों की निशानदही करती है और फिर उनके इलाज के लिए जो है लोगों से पैसे इकट्ठा करके उनके इलाज का इंतज़ाम करती हैं। बेहद शुक्रिया।